السلام علیکم ناظرین۔ میں نے مغل ریستوران والے اپنے ماسٹر سپاہی کا پوچھا تو گل خان بولا، تم نے بڑا اچھا کیا کہ اسٹیشن سے سیدھا میرے پاس آ گیا۔ مغل ریستوران پر 2 روز پہلے ہی چھاپا پڑا تھا اور پولیس ہمارے ماسٹر سپاہی کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ کسی نے مخبری کی ہوگی یا ہمارے ماسٹر سپاہی سے کوئی بھول ہو گئی ہوگی۔ اسے پولیس نے دلی میں رکھا ہوا ہے یا یہاں سے باہر کسی ٹارچر کیمپ میں منتقل کیا گیا ہے۔ میرے اس سوال پر گل خان نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور ہمیں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ اتنا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کوئی بھی ماسٹر سپاہی پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی اذیتناک تشدد کے باوجود بھی ہم میں سے کسی کا نام اور ٹھکانہ نہیں بتائے گا۔ وہ مر جائے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا۔ گل خان نے راکٹوں والا بلیو پرنٹ سنبھال کر رکھ لیا۔ کہنے لگا، میں اپنے آدمی سے ملنے جاتا ہوں۔ بلیو پرنٹ میں ساتھ نہیں لے جا رہا۔ کوشش کروں گا کہ وہ رات کو یہاں میرے مکان پر آ جائے۔ میں نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے اور کیا اس کے پیچھے انٹیلیجنس پولیس لگی ہے؟ گل خان نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک سائنسی انسٹیٹیوٹ میں ایک اہم عہدے پر کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا رابطہ ہم لوگوں سے ہے اور وہ کشمیری مجاہدین اور پاکستان کا فدائی ہے، اس لیے اسے بڑا محتاط ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ گل خان نے مجھے اس کا نام بتایا۔ میں اس کا اصلی نام نہیں لکھوں گا، آپ اسے جمشید کہہ لیں۔ گل خان نیوکلیئر فزکس کے پروفیسر جمشید سے ملنے چلا گیا۔ میں اس دوران مکان پر ہی رہا۔ گل خان اس 2 کمروں والے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی نہ بیوی تھی نہ بچے تھے۔ وہ بڑا پابند صوم و صلات تھا۔ محلے کی رفائی کمیٹی کا ممبر تھا۔ یہ دلی کا محلہ تھا۔ وہاں کسی کو ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ گل خان ایک ٹرینڈ کمانڈو ہے یا ماہر ایکسپلوسیوز بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت وہ ٹائم بم تھے جو اس نے چینگم کی شکل میں بنا کر مجھے دیے تھے اور جنہوں نے مڈ گھاٹ اسٹیشن پر انڈیا کی کشمیر جانے والی امونیشن ٹرین کو اسٹیشن سمیت اڑا دیا تھا اور دوارکا فورٹ کے امونیشن ڈمپ کو تباہ کر دیا تھا۔ اگرچہ سری نگر سے روانہ ہوتے وقت کشمیری مجاہد کمانڈو نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں از خود گل خان سے ملنے نہ جاؤں، مگر میں نے اچھا کیا کہ اسٹیشن سے سیدھا اس کے گھر چلا آیا۔ اگر میں اپنے ماسٹر سپاہی کے نئی دلی والے مکان میں جاتا تو میرا پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا یقینی تھا۔ گل خان کا مکان میں اپنی کمانڈو ٹریننگ کے دوران اور سری نگر جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے مجھے شیروان تک پہنچنے کا راستہ بتایا تھا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد گل خان واپس آیا۔ کہنے لگا، پروفیسر جمشید رات کو آئے گا، تم اوپر والے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں دوپہر کو کھانا لے کر اوپر ہی آ جاؤں گا۔ کمرے کی کھڑکیاں مت کھولنا، میں اسے ہمیشہ ہی بند رکھتا ہوں۔ محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ مکان پر کون آیا ہے۔ اگرچہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے لیکن یہاں 2 پولیس کے مخبر بھی ہیں۔ مسلمانوں کی یہی کمزوری انہیں لے ڈوبی ہے۔ گل خان نے مجھے چابی دی۔ میں اوپر والے کمرے میں آ گیا۔ مختصر سا کمرہ تھا۔ باہر کی طرف 2 کھڑکیاں کھلتی تھیں جو بند تھیں۔ موسم سردیوں کا تھا، اس لیے مجھے بند کمرے میں بھی سکون محسوس ہوا۔ ایک چارپائی بچھی تھی جس پر گرم کمبل اور بستر تھا۔ چارپائی کے ساتھ ایک میز ایک کرسی لگی تھی۔ کونے میں چھوٹا سا غسل خانہ تھا۔ کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا، دوسری جانب مکان کی چھت تھی۔ چھت پر عورتیں بیٹھی دھوپ تاپ رہی تھیں۔ ایک لڑکی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، چارپائی پر پڑھ کر سو گیا۔ دوپہر کے بعد گل خان نے آ کر مجھے جگایا۔ وہ میرے لیے کھانا لایا تھا۔ اس نے ملازم رکھا ہوا تھا جو اسے کھانا وغیرہ پکا دیتا تھا۔ میں کھانا کھانے لگا۔ وہ میرے پاس کہنے لگا، ٹائم بموں کو تم ابھی اپنے پاس ہی رکھو، اگر ضرورت پڑی تو ہم کچھ اور لیں گے۔ یہاں دلی میں استعمال ہونے والی ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد کمبل اوڑھ کر پھر سو گیا۔ شام کو گل خان نے مجھے آ کر جگایا۔ وہ میرے لیے بازار سے ایک نئی گرم قمیض خرید کر لایا تھا۔ میں نے اٹھ کر گرم پانی سے غسل کیا۔
اور نئی پتلون کے ساتھ قمیض پہن لیا۔ جب ہم رات کا کھانا کھا چکے تو پروفیسر جمشید بھی آ گیا۔ یہ ایک دبلا پتلا سانولے رنگ کا چمکیلے بالوں والا آدمی تھا۔ بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی، کلین شیو تھا۔ اس نے گیبرڈین کا بھورے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ گول خان نے میرا تعارف کرایا۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ملا۔ گول خان نے اسے میرے بارے میں پہلے سے بتا دیا ہوا تھا۔ ہم نچلی منزل کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مکان میں 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور اس کے اوپر ایک کمرہ۔ بتی جل رہی تھی۔ گول خان نے پروفیسر جمشید کو بلیو پرنٹ والا کاغذ نکال کر دیا۔ پروفیسر نے کوٹ کی جیب میں سے اینک نکال کر لگائی اور میز پر بلیو پرنٹ رکھ کر اس پر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تجسس کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ گول خان نے پوچھا، پروفیسر تمہیں اس میں کوئی خاص بات نظر آئی؟ پروفیسر جمشید نے بلیو پرنٹ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، انڈین گورنمنٹ تو پلوٹینیم بم کا دھماکہ کرنے اور نیوکلیئر راکٹ وار ہیڈ کے میزائل بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ اس کا خاکہ ہے۔ گول خان نے پوچھا، یہ سب کچھ بھارت میں کس جگہ بن رہا ہے؟ پروفیسر نے بلیو پرنٹ سے نظریں ہٹاتے ہوئے اینک اتار کر میز پر رکھ دیا اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بھارتی حکومت نے آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ہی اگست کو ڈاکٹر بھابھا کی سرپرستی میں انڈین اٹامک انرجی کمیشن قائم کر دیا تھا۔ اس نے ترقی یافتہ ممالک سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دی تھیں۔ پھر بھارت کے پہلے ایٹمی ری ایکٹر نے کام شروع کر دیا تھا، جو بمبئی میں ٹرمبے کی جگہ پر ہے۔ اب اسی ایٹمی ری ایکٹر میں پلوٹینیم صاف کرنے کا پلانٹ لگایا گیا ہے۔ اس بلیو پرنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اسرائیل بھارت کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ بلیو پرنٹ میں ان راکٹوں اور میزائلوں کے خاکے بھی بنائے گئے ہیں جن میں پلوٹینیم بم واربیڈ کے ساتھ اس جگہ تیار کیا جائے گا۔ گول خان نے پوچھا، تمہارے خیال میں بھارت کب تک اپنے ایٹمی پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا؟ پروفیسر جمشید اینک لگا کر دوبارہ بلیو پرنٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس بلیو پرنٹ پر جو علامتیں اور خاکے بنائے گئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت 2-4 سالوں کے اندر اندر ایٹمی دھماکے کرے گا اور وہ دنیا کے نقشے پر نئی ایٹمی طاقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ اس بلیو پرنٹ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ بھارت پہلے پلوٹینیم بم کا دھماکہ کرے گا۔ پلوٹینیم کے ایک چھوٹے بم میں 5 سے 10 کلو گرام پلوٹینیم استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ نے ہیروشیما پر تو ایٹم بم گرایا تھا، مگر ناگاساکی پر اس نے پلوٹینیم بم گرایا تھا، جس سے ناگاساکی کے 10,000 شہری اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے۔ پلوٹینیم بم ایٹم بم سے قدرے کم ہلاکت خیز ہوتا ہے اور اس کا دائرہ اثر کسی ایک شہر تک ہی محدود رہتا ہے۔ لازمی طور پر بھارت یہ بم وقت آنے پر پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا اور وہ راول پنڈی اور لاہور کے شہروں کو تباہ کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا۔ میں نے کہا، اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ پروفیسر جمشید نے کہا، سب سے بہترین توڑ تو یہ ہے کہ پاکستان بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرے۔ بھارت پلوٹینیم بم بناتا ہے تو پاکستان کو ایٹم بم بنانا چاہیے تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے، اور معلوم ہو جائے کہ اگر اس نے لاہور یا کراچی پر پلوٹینیم بم گرایا تو پاکستان دلی کلکتے پر ایٹم بم گرا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ دشمن کے طاقتور حملے کو صرف زیادہ طاقتور جوابی حملے سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ گل خان گہری سوچ میں تھا، کہنے لگا، کیا ہم کسی طرح بھارت کے ایٹمی عزائم کو ناکام نہیں بنا سکتے؟ پروفیسر جمشید اینک اتار کر رومال سے اس کے شیشے صاف کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بے معلوم سی مسکراہٹ تھی۔ انڈیا نے اپنے ایٹمی پروگرام کو بڑی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا ہے۔ اس پروگرام کو پانے کے لیے بھارت میں وسیع پیمانے پر ایٹمی سائنس پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ بھارتی سائنسدانوں کی ایک پوری جماعت اس پر کام کر رہی ہے۔ اس کے عزائم کو ناکام بنانا مشکل ہے۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھارت اگر باہر کے ملکوں سے بم یا پلوٹینیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے بھارت میں پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے پر تباہ کر دیں۔ اس طرح سے ہم بھارت کے ایٹمی پروگرام کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ گول خان نے جذباتی انداز میں کہا، اور اگر ہم بھارت کے ایٹمی ری ایکٹر کو ہی تباہ کر دیتے ہیں تو؟ پروفیسر جمشید نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگایا اور بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔
میں نے کہا پروفیسر ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اسلام اور کشمیری مسلمانوں کی آزادی اور سلامتی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی ہے۔ یہ بتاؤ کہ ایک ایٹمی ریئیکٹر میں وہ کون سا کلیدی مقام ہوتا ہے کہ اگر اسے اڑا دیا جائے تو سارا ڈھانچہ تباہ ہو جائے؟ پروفیسر جمشید نے کہا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت بھارت میں بمبئی کے قریب ایک نیا ریئیکٹر کام کر رہا ہے جس کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے کہ وہاں سے بجلی کے لیے توانائی حاصل کی جاتی ہے، لیکن مجھے خفیہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ راجستھان کے مقام پر زیر زمین ایک خفیہ ایٹمی ریئیکٹر بھی کام کر رہا ہے۔ وہاں پلوٹینیم صاف کرنے کا پلانٹ دن رات کام کرتا ہے، وہاں پلوٹینیم تیار کیا جا رہا ہے۔ اصل ایٹمی مرکز راجستھان کا یہ خفیہ پلانٹ ہے، اگر کسی طریقے سے ہم اسے اڑا دیں تو میرے اندازے کے مطابق بھارت کا ایٹمی پروگرام کم از کم 7-8 سال تک مؤخر ہو سکتا ہے۔ میں نے گل خان کی طرف دیکھا اور کہا میں اس مشن کو قبول کرتا ہوں۔ پھر میں نے پروفیسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا پروفیسر کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اس زیر زمین ایٹمی ریئیکٹر کی کون سی ایسی حساس کلیدی جگہ ہے جہاں پر اٹیک کرنے سے یہ ایٹمی مرکز تباہ ہو سکتا ہے؟ پروفیسر جمشید نے کہا میں اس بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے کل رات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بات اگلی رات پر جا پڑی۔ اگلی رات کا وقت طے کر لیا گیا اور پروفیسر جمشید چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور گل خان باتیں کرنے لگے۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ کشمیر میں مجاہدین نے جہاد کی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ تازہ دم بھارتی فوجی یونٹیں وہاں پہنچ رہی ہیں اور مجاہدین ان کے فوجی ٹھکانوں کو کمانڈو آپریشن سے تباہ کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا مڈ گھاٹ پر تم لوگوں نے جو فوجی اسلحہ کی ٹرین اڑائی تھی اور پھر دورکا فورٹ کو تباہ کیا، اس سے مجاہدین آزادی کے حوصلے بہت بلند ہوئے ہیں، ان کا مورال اپ ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا میرا پروگرام تو یہ تھا کہ یہاں سے سیدھا کشمیر کے محاذ پر چلا جاؤں گا اور شیروان اور دوسرے کشمیری کمانڈوز کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوں گا، لیکن جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی حکومت نے ایٹمی میزائلوں کی تیاری شروع کر دی ہے، میں نے جہاد کشمیر میں شرکت کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ میں سب سے پہلے راجستھان کے زیر زمین خفیہ ایٹمی ریئیکٹر کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ گول خان نے کہا اس کے متعلق پروفیسر جمشید کل رات ہمیں کچھ بتا سکے گا کہ ہم کس طریقے سے ایکشن کر سکتے ہیں۔ میں اب سونے جاتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ گول خان بھی چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹ کر راجستھان کے اٹامک انرجی کمیشن ریئیکٹر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس قسم کے حساس اداروں میں سیکورٹی کے بہت سخت انتظام ہوتے ہیں۔ ایٹمی ریئیکٹر میں جتنے سائنسدان، ٹیکنیشین، کلرک، مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ شناختی کارڈ ہوں گے، ان کے آنے جانے کی زبردست چیکنگ ہوگی، باہر کے آدمی کا داخل ہونا بہت مشکل ہوگا۔ پھر بھی میں پورا امید تھا میرے ایٹمی ریئیکٹر میں داخل ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اس ریئیکٹر کو تباہ کرنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ اگر یہ انڈیا کی سیکورٹی کا معاملہ تھا تو یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا نازک مسئلہ بھی تھا۔ میں یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ جنگ کی صورت میں انڈیا پاکستان کے شہروں پر پلوٹینیم بم یا ایٹمی میزائل گرا کر بے گناہ پاکستانی عورتوں، مردوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ یہ میرا پاکستانی فریضہ تھا کہ میں دشمن کے ایٹمی ہتھ کنڈوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دوسرا دن طلوع ہوا۔ گول خان میرے ساتھ ناشتہ کر کے چلا گیا۔ دوپہر کو آیا تو وہ کچھ فکر مند تھا۔ کہنے لگا میرے آدمی نے اطلاع دی ہے کہ نئی دلی کے تھانے میں تمہاری تصویر موجود ہے، کیا احمد آباد میں تم نے کوئی تصویر اتروائی تھی؟ میں نے اسے بتایا کہ پولیس نے جب مجھے گرفتار کیا تھا تو میری تصویر اتروا کر احمد آباد بھیجی گئی، جہاں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو نقلی کیپٹن بن کر دورکا فورٹ میں آیا تھا اور گولہ بارود کے ذخیرے کو تباہ کرنے کے بعد نکل گیا تھا۔ گول خان کہنے لگا اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اچھا کیا جو تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اگرچہ پولیس تمہیں دلی میں تلاش کرتی نہیں پھر رہی، ایسی کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے، لیکن پولیس کو تمہاری تلاش ضرور ہے اور دلی کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔
میں سوچنے لگا کہ جس قسم کے مخدوش حالات پیدا ہو گئے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے گل خان سے کہا یہی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی داڑھی مونچھیں بڑھا لوں اور جس قدر حلیہ بدل سکتا ہوں بدل لوں، کیونکہ مجھے دلی اور راجستھان کے آس پاس ہی رہنا ہے اور کمانڈ آپریشن شروع کرنا ہے۔ گل خان بولا کم از کم یہ تو تمہیں ضرور کرنا ہوگا، تمہارے سر کے بال زیادہ بڑے نہیں ہیں، آج سے شیو کرنے بھی چھوڑ دو اور یہاں سے ہرگز باہر مت نکلنا۔ محلے میں ابھی تک کسی کو تمہارے بارے میں علم نہیں ہے کہ تم میرے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہو، کیونکہ یہاں تمہاری مخبری ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا داڑھی مونچھوں کے بال بڑھنے میں تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دن میں یہاں کیسے چھپا رہوں گا؟ کسی نہ کسی کو ضرور میرا پتہ چل جائے گا، اور میں اس وقت کسی حالت میں بھی گرفتار نہیں ہونا چاہتا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے جسے مجھے ہر حالت میں پورا کرنا ہے، یعنی راجستھان کے انڈین ایٹمی ری ایکٹر کی تباہی۔ گول خان بولا رات کو پروفیسر جمشید کو جانے دو، وہ جو کچھ بتائے گا اس کی روشنی میں آگے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ دن بھی کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ میں گل خان کے مکان کے اوپر والے کمرے میں ہی بند رہا۔ وہ مجھے 5 بجے آ کر چائے بھی بنا کر دے گیا۔ اس نے احتیاط کے طور پر کھانا وغیرہ پکانے والے ملازم کو بھی چھٹی پر بھیج دیا تھا تاکہ کسی کو خبر تک نہ ہو کہ اس مکان میں ایک پورا سرار اجنبی ٹھہرا ہوا ہے۔ رات کے 10 بجے پروفیسر جمشید آیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی امید افزا معلومات حاصل کر کے نہیں آیا۔ میں اور گل خان اوپر والے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ گل خان نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ پروفیسر جمشید سگریٹ سلگا رہا تھا۔ کہنے لگا بھارت کا یہ خفیہ ایٹمی ری ایکٹر راجستھان میں راج گڑھ سے آگے رام گڑھ کے مغرب میں 2 صحرائی ٹیلوں کے درمیان زمین کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس کا ریکارڈ سرکاری فائل میں ایٹمی ری ایکٹر کی حیثیت سے نہیں ہے۔ صحرائی ٹیلوں کے درمیان ایک جانب چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے جس کے باہر منزل یعنی معدنی ریسرچ سینٹر کا بورڈ لگا ہے۔ ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ یہاں معدنیات کے بارے میں تحقیق کا کام ہوتا ہے، لیکن اس عمارت کے نیچے ایٹمی ری ایکٹر لگا ہوا ہے جس کا راستہ اسی آفس کے اندرونی احاطے کے ایک خفیہ کمرے سے ہو کر جاتا ہے۔ اس ایٹمی ری ایکٹر میں پلوٹینیم کا پلانٹ لگا ہے جہاں افزودہ یورینیم اور ایٹمی ایندھن تیار کرنے پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایٹمی ری ایکٹر زمین کے نیچے کافی وسیع رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور انتہائی جدید پیمانے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تازہ ہوا اور پانی کے نکاس کا پورا انتظام ہے۔ جہاں تک سیکورٹی کا معاملہ ہے تو میری معلومات کے مطابق اس دفتر اور خاص طور پر زیر زمین ایٹمی ری ایکٹر کے اندر وہاں کے کارکنوں کے سوا کسی دوسرے آدمی کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ وہاں کوئی 150-200 کے قریب سائنسدان اور ٹیکنیشین مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور یہ خفیہ کام ہو رہا ہے۔ میں اور گل خان خاموشی سے پروفیسر جمشید کی باتیں سن رہے تھے۔ گل خان کچھ محو سے افسا ہو گیا تھا، مگر میں نا امید نہیں تھا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا وہاں کام کرنے والے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ پروفیسر نے بتایا کہ رام گڑھ سے پہلے راج گڑھ کے بڑے قصبے میں ان کے لیے پختہ اور 3 کمروں والے کمرہ نما کوارٹرز بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ نام نہاد منرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی گاڑیاں انہیں لینے آ جاتی ہیں۔ وہاں کسی بڑے سائنسدان کو بھی اپنی کار رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ اونچے عہدے کے لوگ اتنے چھوٹے سے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کیسے ملازم ہو گیا۔ پروفیسر جمشید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا وہاں کسی کو اپنی فیملی لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہفتہ وار چھٹی پر یہ لوگ دوسرے قریبی شہروں میں اپنی اپنی فیملی کو ملنے چلے جاتے ہیں۔ جو سائنسدان بڑے شہروں میں یعنی دلی، بمبئی، کلکتہ سے یہاں آئے ہیں وہ مہینے میں ایک بار اپنے گھر جاتے ہیں۔ انہیں صرف 4 دن کی چھٹی ملتی ہے۔ یہاں ہر شے انتہائی رازداری میں رکھی جاتی ہے۔ اگر میں سرکاری سائنسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کام نہ کر رہا ہوتا تو اتنی معلومات بھی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ پروفیسر جمشید چونکہ ہمارا اپنا آدمی تھا، اس لیے گل خان نے اسے بھی بتایا کہ نئی دلی میں اسٹیشن پر میری تصویر پہنچ چکی ہے۔ پروفیسر جمشید کی میں نے یہ عادت نوٹ کی کہ جب بھی وہ کسی بات پر ذرا سوچنے لگتا تھا تو اینک اتار کر رومال سے اس کے شیشے صاف کرنے لگ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اینک کے شیشے صاف کرنے لگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر گل خان سے مخاطب ہو کر بولا
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دوست کو فوراً اپنا حلیہ تبدیل کرنا ہوگا۔ گول خان نے کہا، یہ کام ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں یہی کر سکتا ہوں کہ سر کے بال بڑھا لوں، داڑھی مونچھیں رکھ لوں، پلاسٹک سرجری تو میں کرا نہیں سکتا۔ پروفیسر جمشید نے گہری سوچ میں سے ابھرتے ہوئے کہا، تمہاری پلاسٹک سرجری بھی کرائی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے بڑی رازداری کی ضرورت ہوگی، اور پھر بہترین پلاسٹک سرجن مدراس میں ہیں، مگر اس پر کافی رقم صرف ہوگی، ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی پروفیسر، میں اپنا حلیہ اس طرح تبدیل کروں گا کہ پولیس بھی مجھے نہیں پہچان سکے گی۔ میں تو اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ راجستھان ایٹمی ری ایکٹر میں کس طرح داخل ہوا جائے، اور پھر صرف داخل ہونا ہی کافی نہیں، وہاں رہ کر ماحول کا جائزہ لینا ہوگا اور ایسی سکیم تیار کرنی ہوگی کہ ایٹمی ری ایکٹر کے پلانٹ دھماکے سے اڑایا جا سکے۔ ہم تینوں خاموش ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا ذریعہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں ایٹمی ری ایکٹر میں کلرک یا مزدور کی شکل میں بھرتی ہو جاؤں؟ پروفیسر نے نفی میں سر ہلایا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، وہاں کسی مقامی آدمی کو ملازم نہیں رکھا جاتا، جتنے کلرک یا ان سلیکٹر ورکر ہیں انہیں بھی ریواڑی کے شہر یا دلی سے بھرتی کر کے وہاں بھیجا گیا ہے۔ ان کی دن رات بریفنگ ہوتی ہے اور ان سے تحریری حلف لیا گیا ہے کہ وہ بہر اپنی بیوی بچوں سے ایٹمی ری ایکٹر کی سرگرمیوں کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ رام گڑھ کے معدنیاتی ریسرچ سنٹر میں کام کرتے ہیں، یہاں راجستھان کی زمین کے اندر معدنی ذخائر کی بابت ریسرچ ورک ہوتا ہے۔ میں نے یوں ہی پروفیسر سے سوال کر دیا، اس ایٹمی ری ایکٹر کا ڈائریکٹر ضرور کوئی اسرائیلی ہوگا؟ پروفیسر نے کہا، بالکل نہیں، اس کا ڈائریکٹر ایک سکھ سائنسدان ہے جس نے امریکہ اور سویڈن ایٹمی پروسیسنگ اور نیوکلیئر فزکس کی خاص طور پر تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا نام ارجن سنگھ ہے، اس کی فیملی بھی دلی میں رہتی ہے۔ وہ اکیلا راج گڑھ کے رہائشی کوارٹرز میں ایک نسبتاً بہتر چھوٹی سی کوٹھی میں اکیلا رہتا ہے، مہینے میں ایک بار دلی فیملی کے پاس جاتا ہے۔ ویسے اس کے بارے میں میرے سراغ رساں نے ایک دلچسپ بات ضرور بتائی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ پروفیسر مسکراتے ہوئے بولا، سردار جی پیتے پلاتے بھی ہیں اور ہفتے کی رات کو ریواڑی میں کسی عورت کے پاس جاتے ہیں، وہاں اس نے انہیں بتایا ہوا ہے کہ ریواڑی میں ان کا چھوٹا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس ویکینڈ گزارنے چلا جاتا ہوں۔ میری خاص کمانڈو حس بیدار ہو گئی۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ پروفیسر بولا، میرے سراغ رساں کا کہنا ہے کہ یہ ریواڑی کی کوئی نیم طوائف ہندو عورت ہے، اس کا نام درگاوتی ہے۔